مسئلہ امامت کے بارے میں اہل سنہ کا جو طریقہ کار اور جو ان کا طرز انتخاب ہے، اور اہل تشیع جو اسے منصوص من اللہ مانتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بڑے حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے، اور امت میں جن لوگوں پر محقق کا اطلاق ہوا ہے اور جنہیں اللہ نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا، اہل تشیع کے ہاں محقق طوسی ہیں اور اہل سنہ کے ہمارے ہاں محقق دوانی ہیں۔ اور دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے اس موضوع پہ، لیکن اس وقت چونکہ بات صرف اتنی سی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کے مسلک پر اپنے برعکس دوسرے حضرات کے عقیدے کو بیان کیا ہے، تو ان کی کتابوں سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ سمجھے تھے وہ صحیح سمجھے تھے۔ اب موجودہ دور میں کوئی آدمی اس کو مانے یا نہ مانے، اور کوئی آدمی اس بات کا قائل ہو جائے کہ حجر اسود نے محمد بن حنفیہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہما سے جو تخاطب کیا اور جس طرح امامت کا فیصلہ کیا، اب کوئی نہ مانے اس بات کو، یہ اس کا عقیدہ ہے، اور کوئی اہل تشیع میں سے اس بات کا قائل ہو اسے مانے، اور امامت کے من جملہ اور دلائل کے ایک دلیل یہ بھی پیش کرے، تو یہ اس کا عقیدہ ہے۔ ہر انسان جو عقیدہ رکھتا ہے اور جس پہ مرتا ہے اس پہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کا ہی حساب بہت جلد لینے والا ہے، اور جو عقیدہ خدا کے ہاں کوئی لے کے جائے گا اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ اس لیے کوئی مخالفت، کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کو اہل تشیع میں سے ہم نے کچھ پڑھنے کے بعد یہ سمجھا کہ ان پر اعتماد بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اہل تشیع کی مسلک کی بنیاد اور بنیادی اینٹ یا پتھر رکھنے والے ہیں، اور اسی طرح اہل السنہ کی عقیدے کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ اینٹ اور پتھر کے بمنزلہ ہیں، ان کی عبارت اور ان کے متعلق آپ سے بات کریں۔ اس لیے امامت ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا عقیدہ ہے۔ نبوت ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا عقیدہ ہے۔ توحید ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک عقیدہ ہے۔ ناسبیت ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک عقیدہ ہے۔ تو اس لیے جو حضرات امامت کے قائل ہیں شورائی نظام کے ذریعے، وہ ہم لوگ ہیں جنہیں اہل سنہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ امامت کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی امتوں میں جو امام تھے تذکرہ ان کا بھی آیا ہے۔ زمانہ کوئی خالی ان کے نزدیک نہیں ہے، جب سے دنیا ہے تب سے وسیع جن کو وصیت کی گئی اور جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، وہ اس وقت سے لے کے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو شیعت فی الحال ہم دیکھتے ہیں، اس میں جو امامت کی بنیاد کو رکھنے والے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متصلاً بعد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس درجے پہ فائز فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری انسانیت کا امام مقرر کرتے ہیں۔ اب بات وہاں سے شروع کرتے ہیں، اور بہت طویل گفتگو حضرات نے اپنی کتابوں میں اس پہ فرمائی ہے۔ اہل تشیع تجرید الاعتقاد، یہ
محقق طوسی کی کتاب ہے، اور محقق طوسی جتنے بڑے آدمی تھے، اللہ نے جتنا علم انہیں عنایت فرمایا تھا اور جس درجے تک پہنچے تھے، اس کا اعتراف کھلے لفظوں میں ہم ایک جگہ ایک مقام پر اور بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے ان کی کتابیں جو ہمارے اساتذہ میں شیعہ تھے ان سے براہ راست بھی پڑھی ہیں، عقیدے کو بھی پڑھا ہے اور خود اپنے طور بھی مطالعہ کیا ہے۔ اس تجرید الاعتقاد کی متعدد شروح لکھی گئی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جو اس وقت بھی ہمارے پیش نظر ہے، یہ تجرید الاعتقاد کی شرح کشف المراد ہے، اور کشف المراد میں انہوں نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ محقق طوسی کیا سمجھتے تھے۔ محقق طوسی 672 ہجری میں ہوئے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 628 میں، اور یہ 672 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح علامہ ہلی ہیں، ہلی جو تھے ان کا انتقال ہوا ہے 726 میں، اور یہ وہی ہلی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی تھی، پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجی تھی، اور شیخ نے اسے پڑھ کے اپنی کتاب بہت مشہور منہاج السنہ اس کے جواب میں لکھی تھی۔ تو شیخ جمال الدین ہلی ہیں، انہوں نے یہ شرح کی ہے تجرید الاعتقاد کی، اور انہوں نے اس پہ بحث کی ہے مقصد خامس کے تحت۔ مقاصد وہ کہتے ہیں کیا ہے، مثلا توحید ہے، نبوت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو مقصد خامس میں وہ امامت کی بحث جہاں سے شروع کرتے ہیں صفحہ 507 سے، اس امامت کی بحث کو انہوں نے کافی طول دیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے بعض چیزیں اشارتاً لکھی ہیں، اس کے باوجود یہ ان کتابوں میں سے ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ امامت اہل تشیع کے ہاں کیا ہے۔ وہ اسے نصوص سے بھی ثابت کرتے ہیں، نص جلی سے بھی اور نص قطعی سے بھی۔ یہ خالص علمی بحث ہے، اور یہ انہوں نے بہت زیادہ امامت کے مسئلے کو کئی صفحات پہ تحریر فرمایا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی، اور اسی طرح جو لوگ خلافت کے مخالف ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، ان کی بھی خبر لی ہے، اور اسی طرح انہوں نے امامت کے لیے مختلف ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پہ بھی بحث کی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کے نزدیک امامت اور امامت کے مقابلے میں خلافت ہے، تو جب بھی امامت کی بات ہوتی ہے اہل تشیع سے شروع کرتے ہیں عصمت سے کہ ہمارے امام معصوم ہیں، اور جو معصوم ہے اس کی خلافت ہے، اسی کی امامت ہے، بلکہ خلافت جس معنی میں ہم لیتے ہیں اس معنی میں نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں سب میں نقائص تھے، اور پھر وہ شروع کرتے ہیں پہلے تینوں خلفاء کو، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا، اس میں یہ تھا۔ آپ اگر آسانی سے اسے دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ جو لکھی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو متعین ہے اہل تشیع کے، ہم پہ جو طعنے وہ دیتے ہیں کہ دیکھو عمر نے یہ کیا، دیکھو فلاں نے یہ کیا، دیکھو فلاں نے یہ کیا، یہ ساری چیزیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہلی جو ہیں وہ نقل متواتر لاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مزید ائمہ کی پیشن گوئی کی تھی، اور صفحہ 559 تک، 507 سے لے کے 559 تک انہوں نے امامت کی بحث کی ہے، اور اسی میں انہوں نے کہا کہ محاربو علی کفرۃ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی مخالفین تھے ان سب نے کفر کیا، اور جو لڑے ہیں جو لڑے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کا کفر اس سے ثابت ہوتا ہے، اور جو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین تھے وہ فاسق تھے۔ یہی چیز ہر جگہ لکھی ہوئی ملے گی، اس لیے ہم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کشف المراد، شرح تجرید الاعتقاد، اور علامہ ہلی نے جو لکھی ہے اس کو پڑھیے، اور اس کی فارسی کی شرح بھی اسی کے ساتھ چھپ گئی ہے، آقائے حاج شیخ ابو الحسن شیرانی نے کی ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور کتاب ہے جو مستند مانی جاتی ہے، تجرید العقائد کی وہ شرح، محقق طوسی کی تجرید العقائد پہ جو شروع لکھی گئی ہیں ان میں سے اس کا اپنے مقام پر بہت بہت وزن ہے، اور انہوں نے فصول میں اسے تقسیم کیا ہے،
اور مقصد خامس میں جہاں وہ لائے ہیں پھر امامت کو، انہوں نے کہا ہے کہ امامت تو اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے، ایک اللہ کا انعام ہے جو دی گئی ہے، اور پھر اس کے دلائل انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیے ہیں کہ جس طرح اور کتابوں میں آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اہل سنہ اور ان میں سے اشاعرہ وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے لوگوں پر کہ وہ امامت کو قائم کریں، اور یہ بالکل انہوں نے ٹھیک لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے امامت، جس کا قائم کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ اس امت مسلمہ میں اہل سنہ کا ایک ایک آدمی گناہ گار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ہٹ گئے ہیں اس بات سے کہ امامت کو زندہ کریں، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس بات میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ سودی نظام کو چلنے دیں، اور سودی نظام کو وہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے امامت ہمارے نزدیک جو انہوں نے لکھا ہے کہ ذہب اہل السنہ والاشاعرہ الی انہ واجب علی الناس سمعاً، تو ہمارے نزدیک یہ سمعاً بھی ہے، سن کے، یعنی جن لوگوں کی اچھی شہرت ہوگی وہ لوگ ہوں گے۔ اس کو اگر دیکھنا ہو مزید تفصیل سے، ہم اہل سنہ کے ہاں تو اصول الدین بغدادی کی ہے، اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں، اور شرح مقاصد، یہ ساری کتابیں ان بچوں کے لیے ہیں جو اس مسئلے پر مزید تحقیق کرنا چاہیں۔ اب معتزلہ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امامت کا قائم کرنا واجب ہے۔ کس پہ واجب ہے؟ امت پہ واجب ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں امت پہ واجب۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ذہب الامامیہ، امامی شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں انہ واجب علی اللہ، وہ اللہ کے ذمے واجب ہے، اللہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مقرر کرے۔ یہاں پہنچ کے عقیدے کا بہت بڑا اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہ کوئی چیز واجب ضروری اللہ کے لیے نہیں ہے، مالک ہے، مختار کل ہے، چاہے تو دنیا بھر کے جتنے موحدین ہیں سب کو جہنم میں پھینک دے، کیا مجال ہے کسی کی کہ اللہ سے سوال کر سکے کہ اللہ تو اپنے دوستوں کو جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اور وہ چاہے تو فرعون اور شداد کو جنت میں بھیج دے۔ اللہ مکمل طور پر خود مختار ہے، بلکہ اختیار تو وہی دیتا ہے، وگرنہ اور اختیار ہے کس کا کائنات؟ جس کے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ ضدوں میں جس کے عمومی طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ اور یہ لوگ قائل ہیں، اور وفات شدہ لوگوں کو جن کے بریلوی قائل ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جتنا بھی اختیار کائنات میں ہے، ایک قلم کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا، اور پانی کا گلاس پی لینے کا، اور گلاس کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا، اور جنت اور جہنم تک، یہ جتنے اختیارات کائنات میں اللہ نے کسی کو بھی دیے ہیں، یہ سب کے سب اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جو خود سے کسی بھی اختیار کا مالک ہو۔ اللہ چاہے تو اسے اختیار دے، زندوں کو اختیار دیتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے متعدد مقامات پر کہ لوگ زندہ ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ ذوالقرنین پہنچے اور انہوں نے کہا اعینونی بقوہ، طاقت کا استعمال چاہیے، اور اس قوم نے درخواست کی کہ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دی، تو انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی۔ انہوں نے کہا یہ آگ چلاؤ، اس پہ پگھلاؤ لوہے کو، زبر الحدید، لوہے کی چادریں، پھر انہوں نے اس پہ تانبا پھینکا، اور تانبے کو پگھلا کر انہوں نے دیوار بنا دی، اور انہوں نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا قیامت کے قریب، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سب اختیارات اللہ نے دیے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے بھی اہل السنہ ان اختیارات کے زندوں کے قائل ہیں۔ پھر ان میں آگے تقسیم ہوتی ہے، اور ایک پورا گروہ اہل السنہ کا وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، اور وہ وفات شدہ بزرگوں کے لیے بھی اختیار اور علم دو چیزیں مانتے ہیں۔ یہ عقیدے کی بحث ہے اور بہت طویل بحث ہے۔
بہت طویل. اور وہ کہتے ہیں کہ جو وفات شدہ ہیں انہیں علم بھی ہوتا ہے اور اختیار بھی حاصل ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی گئی. اس لیے مستقل کتابیں آپ کو ملیں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر فریاد کی جائے، اور وہ زائرین کی مدد بھی فرماتے ہیں، اور ان کے ہاں سے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں عطا ہوتی ہیں. اور ہمارے نزدیک جتنے بھی اختیارات کائنات میں یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے. جب مختار کل وہ ہے تو اس کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم اب اس اختیار کی بحث کی طرف چل پڑے قدرت کی. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثابتہ میں سے ہے. بنیادی عقیدے پہ بحث شروع ہوتی ہے. جو بھی ہمارے درمیان اختلاف ہے اہل تشیع اور اہل سنہ کے ہاں کہ اللہ پہ کوئی چیز ضروری ہے یا نہیں، ہمارے نزدیک کوئی چیز ضروری نہیں، نہ اللہ پہ پابندی لگائی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا اور سب کو گمراہی پہ چھوڑ دیتا، کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. اہل تشیع کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر کئی چیزیں ضروری ہیں. فلاسفہ جہاں محال کی بحث کرتے ہیں، اور جہاں پر محافظ خیر آبادی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، وہاں یہ بحث آپ کو مل جائے گی. جو بچے اس کو پڑھنا چاہیں انہیں چاہیے کہ حضرت مولانا کو پڑھیں. دہلی میں دو ہی تو خاندان تھے، ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک یہ جن کا نام شاہ فضل حق صاحب اور ان کے والد صاحب رحمہ اللہ. ان لوگوں کا دو ہی تو خاندان تھے جو عقل اور نقل میں مشہور تھے، اور عقلیات میں شرفی الدین کمال کے آدمی تھے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اللہ پہ کوئی چیز واجب ہے، تو یہ امامیہ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واجب علی اللہ عقلاً، عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ امامت کی تنصیب کرے. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ نبوت کو بھیجتا. خدا کے ذمے کون کوئی چیز واجب کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. اور خوارج بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری کرے. اسی سے پھر عدل کی بحث آتی ہے. اور مصنف جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں محقق طوسی، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا امامت کو واجب کرتا، امامت کو قائم کرتا، اور خدا نے اپنے اس کام کو وجوب کو پورا کیا ہے، اور اس نے مسلسل عصمت رکھی ہے. وہ عصمت جو ہے وہ مسلسل چلی آ رہی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب سے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عصمت جو ہے وہ نص کو چاہتی ہے. اب یہ دیکھیں، اس کی بجائے اس کے کہ تشدید القواعد فی شرح تجرید العقائد امام شمس الدین اصفہانی کی. اور امام شمس الدین اصفہانی جو تھے یہ 8ویں صدی کے ہیں، 749 ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے تجرید کی شرح لکھی ہے. تجرید کے شراح میں کمال کی ایک ہستی محقق طوسی پر جنہوں نے شرح لکھی ہے وہ کوشجی کی ہے. کوشجی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ بڑا علم عنایت فرمایا تھا. یہ اہل تشیع یا اہل سنہ، اس تعصب سے نکل کر علم کو سوچنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. 880 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے. عام علماء میں سے تھے، اور نصیر الملت والدین محمد بن محمد الطوسی، جنہیں محقق طوسی ہم کہہ رہے ہیں بار بار، یہ تھے. اور اس پہ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے کوشجی نے. کوشجی کو ہمارے لوگوں نے بھی
اہل سنہ کے لوگوں نے بہت کوششی کو پڑھا بھی اور ان کے خلاف بھی لکھا ہے، اور یہ کتابیں پرانے زمانے میں چھپتی تھیں. اب بھی جب تہران گئے، حاضری ہوئی وہاں پر، تو بہت سے اس کی شروحات اور یہ چیزیں وہاں دیکھنے میں ملیں. اور کوششی مقصد خامس میں امامت کی بحث کرتے ہیں، اور اصل متن جو انہوں نے بنایا ہے وہ توسی کو ہی بنایا ہے. اور اسی طرح علت اور معلول کی بحث، اسی طرح جوہر مجرد ہوتا ہے کہ نہیں. اور ہوتے ہوتے مقصد ثالث پہ جب پہنچے ہیں، مقصد ثانی میں انہوں نے اجسام پر بحث کیا. فلسفہ بھرا ہوا ہے اس میں. اور مقصد ثالث پہ پھر وہ بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ پر. اور پھر اس کے بعد وہ جب مقصد رابع میں آئے ہیں تو وہاں پہ پہنچ کے وہ نبوت اور اس کے مسائل پہ بحث کرتے ہیں. وہ ہماری ہی طرح انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے وجوب کے قائل ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح اہل سنہ قائل ہیں. اور پھر پانچویں مقصد پر جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے نسب امام کے واجب ہونے کو اللہ کے ذمہ ضروری قرار دیا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں تشریحات میں کہ امام جو ہے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو. یہی شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، یہی کوشجی نے بھی تحریر فرمایا ہے. پھر اسی طرح امام جو ہے وہ اپنے علاوہ پوری کائنات میں افضل ترین آدمی. پھر انہوں نے چوتھے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے کہ نصوص اللہ اپنے طور پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ نص قطعی ہیں. یہ سب چیزیں امامت کو مقرر کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، اور معصوم جب ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کو ثابت کیا جائے کہ یہ چیزیں تھیں جن میں وہ غلط تھے، لہٰذا وہ معصوم نہیں ہیں. معصوم صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے جن سے زندگی بھر کوئی غلطی نہیں ہوئی. اور پھر اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ خلیفتہ بلا فصل، وہ بغیر کسی وقفے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. کہ معصوم سے معصوم کو اجازت ملی، نبوت معصومہ تھی، اور پھر اس کے بعد امامت معصومہ کی طرف آئی. تو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معصوم امام کو اپنی جگہ مقرر کیا، اور باقی جو فسادات ہوئے ہیں انہوں نے انہیں رہنے نہیں دیا. تو اور پھر وہ چھٹی دلیل اس پہ قائم کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا امام. پھر ساتویں فصل قائم کرتے ہیں کہ سب سے افضل صحابی رضی اللہ عنہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. پھر وہ اس کے بعد فصل ثامن میں آٹھویں بحث جو انہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ائمہ جو ہمارے دیگر ائمہ علیہ السلام ہیں، 11 ائمہ اور یہ بھی سارے کے سارے خدا کی طرف سے چنے ہوئے تھے. اور پھر 9ویں بحث انہوں نے شروع کیا اور اس میں اپنے مخالفین یعنی اہل سنہ کے جوابات دیے ہیں. بہت تفصیل سے انہوں نے اسے لکھا ہے، یہ کئی جلدوں میں بھی چھپی ہے، اور ہمارے سامنے اس کا ایک قدیم نسخہ ہے جو کسی زمانے میں چھپا تھا، اور اس کے حواشی بھی. اس کو پڑھنے کے لیے بھی 6 نمبر کی نظر چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ علم چاہیے. دارالکتاب العربیہ لبنان میں سے چھپی تھی، اور وہیں سے ہم نے اسے خریدا تھا جب لبنان میں کتابیں چھپا کرتی تھیں اور امن امان پایا جاتا تھا.